السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک نیا لیٹسٹ فریش ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب، سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ یہ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے، اور کمنٹس میں ضرور ہمیں لکھا کریں کہ بھئی آپ ہمارے پروگرام میں کیا تبدیلیاں وغیرہ چاہتے ہیں۔ جناب، آج خبریں ڈھیر ساری ہیں، لیکن بڑی مختصر سی کر کے میں خبریں لایا ہوں، اور کچھ میں نے نوٹس بنائے، تو میں چاہوں گا کہ یہ نوٹس جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جی گزشتہ رات جو ہے، ساری رات مجھے ہو گیا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے بیٹھے، اور جو ایرانین میزائل تھے وہ پدھار رہے تھے اسرائیل کے اندر، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بارش کر دی ہو۔ میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی، دھڑا دھڑ میزائل گر رہے تھے، اور یہ جتنا چھپانا چاہتے تھے کہ بھئی ہماری ڈسٹرکشن نظر نہ آئے، لوگوں نے اتنا ہی کھل کھلا کے دکھایا۔ تو یہ جو میزائلوں کی بارش تھی، اس میں پہلے تو ایران نے پرانے ٹائپ کے وہ جو لولے لنگڑے ہوتے ہیں وہ استعمال کیے، پھر وہ اصلی مال نکال کے لایا اور اس نے بتایا کہ جی باجی یہ 10 روپے کے 12 ہیں اور یہ 12 روپے کے 12 ہیں، دکھایا اس نے لا کے۔ بہرحال بڑے خطرناک میزائل تھے، اور ایسے میزائل تھے کہ جب وہ میزائل ایک آتا تھا وہ آگے چل کے وہ کئی جیسے ہمارا ابابیل ہے نا، بالکل وہی کنڈیشن، تو وہ آ کے کئی اس میں تبدیل ہو جاتا تھا، مطلب 20-25 میزائلوں میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور بڑی خوفناک سچویشن تھی۔ ان کے جو میزائل سسٹم تھا وہ روک نہیں سکا، ان کا جو آئرن ڈوم تھا یا پیٹریوٹک تھا امریکہ کا، وہ نہیں روک سکا۔ تو یہ بڑا زبردست ہوا۔ پھر دوسری بات یہ، ساری رات انہوں نے بھی، امریکہ نے اور اسرائیل نے ساری رات بمباری کری ہے ایران کے اوپر۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں ایرانی لوگ، ناؤ اور نیور، ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو مرنا ہی ہے، شہید ہونا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ لازمی بات ہے امام حسین کی طرح مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتے ہیں نا، ایسے تھوڑی ہے کہ جی لو مار دو ہمیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر دوسری بات یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے ان کا جو نیوکلیئر ریکٹر ہے، جہاں پر ایٹم بم یہ بناتے ہیں، انہوں نے بنایا، اس کو ہٹ کیا ہے، اور وہاں سے جو ہے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو ہٹ کیا ہے، اور اگر یہ ہٹ ہو گیا اور اگر وہاں سے تابکاری نکلی تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، اب پتہ نہیں یہ ڈس انفارمیشن ہے یا پراپر انفارمیشن ہے، کہ جی دور دور تک جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، بینجامن نیتن یاہو، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ اس کی کوئی اسپیچ آ رہی ہے، وہ بھاگ گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج صبح ابھی کی خبر ہے کہ جو سعودی عرب میں آرام کو جو آئل کی جو کمپنی ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اور اس نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہیں پہ تمام جتنے بھی مسلم وزیر خارجہ ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے ایران کے وزیر خارجہ سے بات کی گئی ہے کہ بھئی اس معاملے کو رکھ دیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم آپ پہ اٹیک نہیں کر رہے، ہم صرف جو اس کے اثاثے ہیں امریکہ کے، ہم اس پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ جیسے ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ جب آپ دے دیتے ہو تو وہ اس ملک کی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ پولیس نہ آرمی کوئی نہیں گھس سکتا۔ جیسے کل کراچی میں نہتے مسلمانوں کو شہید کر دیا آرمی نے، کس کی آرمی تھی وہ امریکہ کی آرمی تھی، انہوں نے اندر سے بڑے ہیوی ویپن چلا کے ان کو شہید کیا، بالکل اسی طریقے سے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج جو ہے کویت کے اندر جو ہے
کوئی 8 یا 10 طیارے جو ہیں وہ گر کر تباہ ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرینڈلی فائر میں مارے گئے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہاں پہ ایک اسرائیل ہے، اسرائیل مشرق میں اور یہ ہے مغرب میں، تو اسرائیل نے کیسے مار دیا فرینڈلی فائر؟ بات یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا کہ روس نے Su-35 طیارے ان کو دیے تھے، اور ان طیاروں کی اتنی طاقت ہے کہ وہ 400-500 کلومیٹر دور سے جو ہے وہ ریڈار پہ لا کے مارتے ہیں. بالکل وہی جو ہمارے J-10C نے اور F تھنڈر نے ہمارے نے کیا تھا ہم انڈیا کے ساتھ، بالکل ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا طاقتور، اتنا سوفسٹیکیٹڈ پائلٹ کہاں سے آ گیا؟ تو بھائی ٹریننگ لی ہے انہوں نے، کوئی ایسے کوئی وہ تھوڑی آ گئے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی 2-4 خبریں. طیارے کی بھی دے دی میں نے آپ کو، میزائلوں کی بارش کی بھی دے دی. اچھا، جو پائلٹ جو ہیں اس کے، وہ سارے زندہ سلامت جو ہے وہ کویت میں اتر گئے ہیں. اچھا جی، کل کی خبر یہ تھی کہ کل سڈنلی پاکستان کے کچھ ٹی وی چینلز جو ہے ان کو ہیک کر لیا گیا، اور ہیک کرنے پہ انہوں نے جو ہے ہماری پاکستان آرمی کے خلاف نازیبا کلمات ادا کیے. تو بات یہ کہ ان کو آگ ہماری آرمی سے ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی بہترین دفاع موجود ہے تو وہ پاکستان آرمی ہے، تو ان کو آپس میں لڑوا دو، ان کی آرمی توڑ دو. پہلے یہ لوگ کر نہیں سکے، ابھی تک یہ نہیں کر سکے. گو کہ ایک ہمارے ہاں ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ بہک گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کر سکے. تو بہرحال اس کا فوری طور پہ جواب دیا گیا، اور پاکستان کے ہیکرز جو ہے وہ حرکت میں آئے، اور انہوں نے جو اسرائیل کا جو چینل ہے اس کو ہیک کیا اور بتایا کہ پاکستان کو مٹانے کی بات نہ کرنا، تمہاری ایسی کی تیسی، مر گئے مارنے والے، مٹ گئے مٹانے والے. تو بات یہ کہ آپ دیکھیں، کوئی بھی میسیج آئے، کوئی بھی ایسی آپ کے پاس خبر آئے جو آپ کے وطن، آپ کی کسی سیاسی جماعت، کسی مذہبی جماعت کہ شیعہ ایسے، کہ سنی ایسے، کہ تمہاری آرمی کے خلاف، کہ تمہاری آرمی، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کتے کے بچوں سے جو کتے کے بچے بھڑوے یہ کہتے تھے کہ پاکستان آرمی سارا بجٹ کھا گئی، یہ میرے بچے، یہ میرے شہزادے ہیں، یہ زمینوں میں لیٹے ہوئے، پہاڑوں میں لیٹے ہیں. تم دو نا اپنے بیٹوں کو، بھیجو نا، تم بلاول کو بھیجو، تم زرداری، وہ کیا نام ہے، نواز شریف اپنے بیٹے کو، نوازے کو بھیجے نا. کیوں نہیں بھیجتا؟ تم لوگ اپنے خونوں کو بھیجو نا، تو پتہ لگے تمہیں کہ کون کھا گیا. عمران خان اپنے بیٹوں کو بھیجے نا آرمی کے اندر، جائیں 2-4 مریں تو پتہ لگے. یاد رکھنا میری بات، اپنے وطن، اللہ غریق رحمت کرتی، میرے والدہ کو اللہ غریق رحمت کرے، کہا کرتی تھی بیٹا نیور کمپرومائز 3 تھنگس، یور ریلیجن، یہ مجھے بچپن میں بتائی تھی انہوں نے بات، یور ریلیجن، یور کنٹری اینڈ یور مدر ٹنگ، یور مادری زبان. کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا اس کے اوپر. تو ہمیں میرے پیارے بچوں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا جی، جب انہوں نے یہ حرکت کری تو امریکہ کے جہاز جو ہے گوادر کے پاس جو ہے چابہار، اس کو بمبارڈمنٹ کرنے آیا اور انہوں نے تباہی پھیلائی. جیسے ہی پاکستان آرمی چونکہ بھانپ رہی تھی ہماری فضائیہ اسکیمبلڈ ہو گئے سارے، کراچی سے، بلوچستان سے، جو بھی قریبی تھا سارے ساحل پہ پہنچ گئے ہمارے. اور ہماری فضائیہ کل رات سے جو ہے وہ ہے، پھر ادھر ہندوستان نے اپنی فضائیہ کو اڑایا ایسٹرن بارڈر کے اوپر. تو یہاں پہ بھی ہمارے شیر جوان تیار تھے، سرگودا، پشاور، ادھر جو ہمارے مرید کے بھاورپور، بھاول نگر، جو بھی ہمارے اڈے جہاں پہ بھی ہیں، سارے ہمارے جہاز کل فضا میں تھے. اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کسی بھی طریقے سے آ کے یہ کچھ کر سکتے تھے. اور یہ پوری کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے پاکستانیوں کو پھڑوایا جائے اور ان کے ملک پہ قبضہ کیا جائے، چونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں دنیا میں کوئی مسلمان طاقت ایسی ہو
جو اسرائیل کو للکارے۔ اب آپ نے دیکھا کہ طالبان اسرائیل ایک ہی ہے، یہ یہودی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں طالبان، تو یہ مل گئے طالبان یہودیوں کے ساتھ۔ کن یہودیوں کے ساتھ؟ جنہوں نے 85,000 مسلمان بچوں، عورتوں اور بزرگوں کا قتل کیا غزہ کے اندر اور فلسطین میں، ابھی بھی کر رہے ہیں جہاں ان کا جی چاہتا ہے۔ آج بھی بیروت کے اوپر حملہ کیا ہے اور more than 30 پیپل مارے ہیں انہوں نے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ طالبان جو ہے یہ مل گئے انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا کون ہے؟ جو محمود غزنوی کو گالیاں دیتا تھا، یہ لوگ سارے گالیاں دیتے ہیں، طالبان، طالبان ملا، طالبان ملا، صحیح ہے۔ یہ انڈیا تو چاہتا ہی ہے کہ وہ اپنی سبکی مٹانا چاہتا ہے کہ وہ مئی میں ہارا تھا ہم سے، کہ کسی طریقے سے کر لے۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں کہ اگر اللہ نہ کرے اگر یہ ہمیں پھڑوانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جتنے بھی طالبان نواز مدارس ہیں پاکستان میں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں، اپنی آرمی کو آگاہ کریں، اور اگر کوئی مشکوک شخص آپ کو نظر آتا ہے کسی مسجد کے امام بارگاہ کے، یا کہیں کسی بس اسٹیشن پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ، اور وہ مشکوک لگ رہا ہے آپ کو، بار بار ادھر ادھر جا رہا ہے، اس کی فوری طور پہ کمپلین کریں، نہیں کریے گا۔ اچھا جی، چلتے چلتے، چونکہ دینا تو مجھے طالبان کی خبر تھی، لیکن یہ کہ بھئی ابھی جب میں یہ آپ کو پروگرام پہنچا رہا ہوں تو ابھی خبر ملی ہے کہ جلال آباد پہ جو ہے پاکستان نے جو ان کے ڈپو ہیں اسلحے کے، جو انہوں نے ناجائز اسلحہ بھرا ہوا ہے، اس کو اڑا دیا ہے۔ پھر جو طالبان کے جو پنشیر ویلی میں جو ان کے ہائیڈ آؤٹ تھے اور ان کے جو ذخیرہ تھا، جو پیٹرول کے بڑے بڑے بھنڈار تھے ان کو جو ہے وہ اڑا دیا ہے پاکستان ایئر فورس نے۔ اور ہاں، ایک چیز اور یاد رکھیے، آج کل یہ چونکہ جھوٹ پہ یقین کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے گاؤ موتر پی لیا ہے طالبان نے، اور انہوں نے گوبر کھا لیا ہے گائے کا، تو وہی ہندوؤں والی پالیسی آج کل اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ڈس انفارمیشن، غلط پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، اور 3-4 دن سے رو رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ایئر فورس کا ایک جہاز گرا دیا، اور وہ گرا لیا۔ کل تک تو جو ہے وہ انہوں نے شلوار قمیض میں مار رہے تھے، جب ہم نے کہا بھائی ہمارا شلوار قمیض نہیں پہنتا کوئی، تو آج انہوں نے کوئی وردی پہنا دی ہے۔ تو بہرحال ان جھوٹے پروپیگنڈوں سے ہوشیار رہیے گا۔ بس میں اتنی سی میں بات کر رہا تھا۔ اگر میرا یہ شو اچھا لگتا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کو جو ہے شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور ہمیں تقریباً کم سے کم 1000 سبسکرائبر چاہیے، ذرا آپ ہماری ہیلپ کریں اس سلسلے میں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چلتے چلتے یہ جو نام نہاد سو کولڈ طالبان ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔